السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں قرآن السماع اکیڈمی میں نے کل ویڈیو زیادہ لانگ ہو گئی بول کر میں نے سٹاپ کر دیا تھا نماز کا ٹاپک کو۔ آج ہم دیکھیں گے پارٹ 2 میں ٹاپک نماز کی۔ سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سٹارٹ کریں گے۔ امید ہے آپ سب اسٹارٹ کر دیے ہوں گے نماز پڑھنا۔ دیکھیے ہمیں ہماری اچھی آخرت کرنے کے لیے، ہمارے اچھے اعمال درست کرنے کے لیے ہمیں نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی، اچھے اعمال کرنا چاہیے۔ برے کاموں سے، برے چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ گناہ تو ہر کسی سے ہوتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے رحمان رحیم ہیں، معاف کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ ان سے بار بار توبہ کرے، ان سے بار بار ہمیں اپنے گناہوں کی شرمندگی کرے اور وعدہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر ہم وہ گناہ نہیں کریں گے اور نماز کی پابندی کریں گے۔ ویسے ہی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ کیوں؟ وضو ہمیں اچھی طریقے سے ہم کریں گے تو ہماری نماز اچھے سے ادا ہوئیں گی، اور سکون سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ سکون سے بیٹھ کر مکمل نماز کو پڑھنے کی کوشش کریے، کیونکہ ہماری دنیائی زندگی میں تو نماز ہے ہی ہے پڑھنا۔ ہمیں آخرت کی جو ہماری اہم جو مین زندگی ہے ہماری لائف آخرت میں، وہ بہت کام آنے والی ہے ہمیں قبر میں۔ دیکھیے نہ میں آنے والی ہوں، نہ آپ آنے والے ہیں، نہ کوئی ہماری فیملی آنے والی ہماری قبر میں، بس آنے والے تو ہمارے اعمال۔ اور نماز ہمیں قبر میں سکون دیتی، ٹھنڈک دیتی ہے، ہمیں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ویسے ہی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں دیکھیں اب کیا فرما رہے ہیں، اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، مدد مانگو، یعنی نماز اور صبر سے۔ یعنی ایک اگزامپل دے کر بتاتی ہوں، ہم پر کوئی پرابلم آ گئی ہے بڑی، تو ہم صبر کریں، صبر سے، نماز سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔ کئی کو ہمارے پرابلمس، ہمارے ہر چیز ختم کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ معین ہے، وہ نعیم ہے، ہم پر رحم کرنے والے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ تم صبر اور نماز سے مجھ سے کیا بولتے مدد طلب کرو، مانگو۔ ہاں مانگو بھی کہہ سکتے، طلب بھی، مانگو بھی کہہ سکتے۔ دیکھیے آپ نے بار بار دیکھا ہے، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ذکر کرتے جا رہے ہیں نماز کے بارے میں، صبر کے بارے میں۔ اور نماز اور صبر اور اس سے بڑا اجر ہمیں اور کیا ہے؟ صدقہ ہے، صدقہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس کا بھی آپ لوگوں کو آگے انشاءاللہ میں بیان کروں گی۔ اب دیکھیے مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت پیارا واقعہ۔ دیکھیے حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ سے کی تو حضرت فاطمہ کے ساتھ ایک چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چاڑ بھری ہوئی تھی، 2 چکیوں، ایک مشکیزہ اور 2 مٹکے بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ سے کہا اللہ کی قسم، یہاں دیکھیں حضرت علی ان کی بیوی حضرت فاطمہ سے کہے کہ میں کنویں میں سے پانی کھینچتے میرے سینے میں درد ہو گیا، تمہارے والد کے پاس کچھ قیدی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لو۔ کیا کہیں یہاں پر دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ سے حضرت علی ان کے پانی وہ کنویں میں سے کھینچتے ان کے سینے میں درد ہو گیا، تو فاطمہ رضی اللہ سے کہے
کہ تم اپنے جاؤ اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس قیدی بھیجے ہیں ان میں سے ایک قیدی کو مانگ لو. مطلب وہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ سے کہا کہ اپنے ابو کے پاس سے جا کر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیدیاں بھیجے ان کن سے ایک قیدی مانگ لو. تو دیکھیے آگے. تو یہ سب سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا دیکھیے، میرے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے گڑے پڑ گئے ہیں. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ علیہ وسلم کی ان کے ابو جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہے آپ نے ارشاد فرمایا کیا دیکھیے ان کو دیکھ کے پیاری بیٹی کیسے آنا ہوا. کون کہے یہ؟ ان کے ابو جان. رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا. حضرت فاطمہ نے عرض کیا سلام کرنے آئی ہوں اور شرم کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ بتا سکی، یعنی سلام کرنے آئی ہوں بولے اور اپنی شرم کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم سے اپنے ابو جان سے نہیں کہہ سکے، اپنی ضرورت نہ بتا سکی اور یوں ہی واپس آ گئی. میں نے ان سے پوچھا. کون پوچھے؟ کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بیوی سے پوچھا فاطمہ سے کیا ہوا. انہوں نے کہا میں تو شرم کے وجہ سے نہ مانگ سکی. پھر ان دونوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھ پھٹ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قیدی بھیجے ہیں اور کچھ وہ وسط عطا فرمائے ہیں، اس لیے ہمیں بھی ایک خادم دے دیجیے. رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم صفا والے بھوک کی وجہ سے ایسا حال میں ہیں کہ ان کے پیٹوں پر پھل پڑتے ہوئے ہیں. ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ غلام بیچ کر ان کے رقم کو صفا والوں پر خرچ کروں گا. یہ سن کر ہم دونوں واپس آ گئے. یعنی دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. میں اور یہ بتانا اس لیے چاہتی ہوں کہ ذکر وہ کیسی زندگی کیسی لائف جی کر آئے. دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کیا کہہ رہے ہیں، چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں پھوڑے ہو گئے چلاتے چلاتے. اور حضرت علی نے کیا فرمایا میں پانی کنویں میں سے کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں درد ہو گیا. پھر بھی وہ صبر کے ساتھ نماز کے ساتھ کیسا وہ لوگ زندگی گزارے. ہم ان کی رائے برابر بھی کچھ نہیں برابری کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری لائف میں جو ہمارے پرابلمس ہے الحمدللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں پریشانیوں میں ڈال کے. اللہ تعالیٰ ہی ہے ہمیں پریشانی سے نکالنے والے بھی پریشانی میں ڈالنے والے بھی. اللہ کے بنا حکم سے کچھ پتا بھی نہیں ہلنے والا ہے. جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی صبر کرتے ہوئے آئے تھے اپنی قوم کے ساتھ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسا کی، سمندر پھاڑ کر اللہ نے کیسا ان کو راستہ بتائے، کیسا وہ پار ہو گئے، پھر وہ ڈوب گیا. نماز کے لیے دیکھیے بہت بڑا اجر ہے. نماز ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنے آپ سے وعدہ کریے، ڈوز اینڈ ڈنٹس کی لسٹ بنا لیجئے پورے نمازوں کے لیے. لکھ لیجئے رائٹ اور رانگ کا تو آپشن آنا ہی نہیں چاہیے لائف میں. کیوں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کر کے ہمیں جان دے کر ہمیں پیدا کیا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے چیزیں مقرر کی ہے. الحمدللہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑے. ہم نماز میری پیاری بہنوں اتنی امپورٹنٹ، اتنا نماز کی کیا کہوں میں، بس نماز بہت ضروری ہے. ہر مسلمان کے لیے نماز ضروری ہے. نماز برائی سے بچاتا ہے. پہلے تو نماز ہمیں ہر چیز سے بچاتی ہے، ہر پرابلم سے بچاتی ہے. پیاری میری بہنوں نماز کے لیے دیکھیے کوشش کریے. رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے ہی تیاری کریے نماز کی. قرآن کو تھوڑا وقت دیجیے. آدھا رکوع پڑھتے جائیے، آدھی ایک دو آیت پڑھتے جائیے. انشاءاللہ ایسا ٹائم جیسا ملتا رہتا آپ لوگ کو. کوشش اپنے آپ سے وعدہ پختہ یقین رکھ لیجئے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گی. اپنے اولاد پابند رکھیے نمازوں کی. انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھتے جائیں گے. صدق اللہ العظیم.